الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے محترم بزرگوں بھائی دوستوں، اللہ جل شانہ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالی شانہ نے ہی پیدا کرتے ہوئے انسان کے اندر بہت ساری ضروریات، بہت ساری سہولیات، بہت ساری عادات رکھی ہیں۔ انسان کے من کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے، تو چونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بول نہیں سکتا، اللہ جل شانہ نے اس کو یہ عادت سکھائی کہ تم رو لینا، تمہاری بات پوری ہو جائے گی۔ پھر اکیلا رونا نہیں سکھایا، یہ بھی سکھایا کہ رونا کہاں ہے۔ رونا وہاں ہے جہاں سے عادت پوری ہو سکتی ہے، جہاں سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ بچہ ماں کے آگے روتا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ بڑے کی ضروریات جب ماں باپ چل بستے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان سب چیزوں سے ہٹ کٹ کے مجبوراً اللہ کے آگے روتا ہے۔ اس کا دل اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اب ضرورت یہاں سے پوری ہوگی۔ تو وہ اللہ کے آگے روتا ہے۔ تو یہ اللہ نے عادات انسان کے اندر رکھی ہے۔ عادت کو ہی فطرت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلامی عادات کے اوپر پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء یولد علی فطرت الاسلام، انسان کو اسلامی عادت کے اوپر پیدا کیا گیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اس کے بعد اس کے والدین کا عمل دخل ہے. وہ چاہیں تو اس کو یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں، چاہے تو مسلمان بنا دیں. شروع کی عمر کے اندر اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اس کو جیسا سکھائیں گے ویسا سیکھ جائے. ان عادات کے اندر جو اللہ نے پیدا کرتے ہوئے رکھی ہیں، ان عادات کے اندر ایک عادت اپنے مسکن سے محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا. اب یہ عادت ایسی ہے کہ انسان تو کیا، جنات، جانور، دابۃ الارض، حشرات، کیڑے مکوڑے، ان چیزوں کے اندر بھی یہ محبت اللہ جل شانہ نے رکھی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں، چونٹی اپنے بل سے نکلتی ہے، خوراک لے کے واپس کدھر جاتی ہے؟ اسی بل میں آتی. اس کو اپنے مسکن سے محبت ہے. زمین کے اندر رہنے والے جانور جو حشرات ہیں، وہ اپنے مسکن سے نکلتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر کے واپس اپنے بلوں کے اندر آتے ہیں. پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، صبح سویرے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر مسکن کی محبت ہے. یہ ہر چیز کے اندر اللہ نے، جن کے اندر شعور ہے یا جن کے اندر شعور نہیں ہے، مسکن کی محبت ان کے دلوں میں بستی ہے. یہ اگست کا مہینہ، چونکہ ہم پاکستان جیسے عظیم وطن کے اندر رہتے ہیں، اگست کا مہینہ ہمارے اس مسکن کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے. یہ اگست کا مہینہ آتے ہی ہمارے ملک سے محبت جو دلوں میں ہے وہ جاگ جاتی ہے. کچھ لوگ اس محبت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وطن کی محبت میں کرنا کیا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ یار مجھے تو آج ایک کام سے بہت خوشی ہوئی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں تو کروں کیا. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کرنے کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اچھلوں کودوں. چنانچہ کچھ لوگ اس محبت میں نا اچھلنے کودنے پر لگ جاتے ہیں. سارے محلے کے اندر انہوں نے پاں 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 لگائی ہوتی ہے، ناچ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ بالکل ہی خاموش ہو جاتے ہیں. اصل میں ان کو جو ناچنے گانے والے ہیں ان کو بھی اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ دین اس خوشی کو منانے کا کیسا حکم دیتا ہے. اور جو خاموش ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے کہ دین وطن کے ساتھ محبت کا کیا درس دیتا ہے. اس لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے کام
بہت سارے معاملات ہمارے معاشرے کی سطح پر افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ کوئی بڑھا ہے تو آگے ہی بڑھ گیا ہے اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس میں خرابیاں پیدا کر دی۔ کوئی پیچھے ہٹا ہے تو اتنا پیچھے ہٹ گیا کہ ضرورت بھی چھوڑ دی، اور بہت سارے معاملات ہیں، دین کے معاملات ہیں۔ تو ملکی محبت کے ساتھ بھی ہم نے یہی کچھ کیا، کچھ افراط میں بڑھ گئے، کچھ تفریط میں بڑھ گئے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آئے وقت وطن کی محبت وہ دین سے ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور اگر دین سے ملتی ہے، احادیث سے ملتی ہے، تو پھر اس کے شرعی قوانین کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں۔ دین اسلام کے اندر وطن کی محبت کی بہت زیادہ قدر ہے۔ وطن کے ساتھ محبت کرنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور انسانی زندگی کے اندر وطن اپنا ہونا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے قرآن کریم نے اس کو بڑی نعمت شمار کرایا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، ضعیف تھے، کمزور تھے زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف تھا اس بات کا، آیت سنتے جائیں اور آج سے 76 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، ان یتخطفکم الناس، تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، برباد کر دیں گے، کیونکہ تم کمزور تھے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، 1947 کو اپنا ملک دیا، پاکستان جیسی عظیم نعمت دی۔ یہ اس آیت سے بالکل یہ مصداق نہیں ہے، صحابہ کرام اور پچھلے ادوار مصداق ہیں، لیکن ہم اپنے اس کو ذرا پس منظر دیکھتے ہوئے اس کو منطبق کریں تو ہمیں حالات سمجھ آ جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک تو صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہے نا، قرآن پاک تو قیامت تک ہے۔ فآواکم، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، ہم نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہاں ہم 76 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد بچے، ان کو پتہ نہیں لگتا تھا، سکھ اور بنیے ہندو کیسی چیزیں کھلا دیا کرتے تھے بچوں کو، پھر اللہ نے پاکیزہ ملک دیا، یہاں پاکیزہ قوانین بنے، حرام گوشت ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ ٹھکانہ دیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اب یہ سب کچھ کیوں دیا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آپ اس سے 1450 سال پہلے چلے جائیں تو مدینہ منورہ کے حالات دیکھ لیں، مکہ مکرمہ میں کیسے صحابہ اکرام نے تنگ دستی کی ایک عمر گزاری، شیب ابی طالب کے اندر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام نے درختوں کے پتے کھائے ہیں 3 سال۔ صحابہ اکرام ان حالات کے اندر لکھتے ہیں اتنے پتے کھائے کہ ہمیں جانوروں کی طرح قضائے حاجت جانوروں کی طرح ہوتی تھی، اتنے پتے کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، یہ سب چیزیں دی، کیوں دی؟ لعلکم تشکرون۔ تو یہاں سے اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مسکن وطن اپنا ہو تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں اس کو نعمتوں میں سے گنوا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تمہیں اپنا مسکن دیا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، کہ اگر اللہ تم پر یہ فرض کر دیتے، جیسے انسان اپنے بچے کو سمجھاتا ہے نا کہ اگر میں تمہارے سے یہ چیز تمہاری لے لوں پھر، اور یہ سوال کس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے؟ جس چیز کی بچے کے سامنے بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو باپ اپنی بات منوانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہارے سے یہ لے لوں گا، اور پھر اگر یہ لے لوں تو پھر تمہیں تکلیف ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر دو، او اخرجوا من دیارکم، یا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مسکن چھوڑ دو۔ یہ تفسیر تو اور طرف ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ جانوں کے قتل کے ساتھ اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اپنے مسکن کی۔ پھر وطن کے ساتھ محبت کرنا، یہ سب قرآن پاک سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ وطن کے ساتھ محبت کرنا دین میں کتنا اہم ہے کہ اگر ظالم آدمی آپ کے وطن پر قابض ہو جاتا ہے تو دین اسلام وہاں جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا نا بنی اسرائیل کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مرضی سے یہ اعلان کیا تھا یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم ارض مقدس پہ داخل ہو جاؤ، جو ان کا پہلا وطن تھا، بنی اسرائیل کو جہاں سے نکالا گیا تھا، یہ فلسطین کا علاقہ، مصر کا علاقہ۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیٹھ پھیر کے واپس نہیں بھاگنا۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ایسا نہ ہو کہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ۔ وطن کے لیے اتنا لڑنا ہے کہ ان سے اپنے وطن واپس لینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں مکے کی وادی کے اندر۔ اب وہ وادی جو ہے وہ اللہ کی پسندیدہ وادی ہے۔ وہ کیوں چھڑوایا گیا؟ وہ تو اپنے محبوب کو لے کے آنا تھا، اسی لیے تو وہ وادی پسند تھی۔ اب اسماعیل کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا وطن وہ بنا دو۔
تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے عرض کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی بستی میں چھوڑ دیا جو غیر ذی زرع ہے، زراعت کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم، اور تیرے گھر کے پاس میں نے اس کو بسا دیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اب اس وادی کی محبت میں دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ اس وطن کی برکت سے نمازیں پڑھنے والا بنا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما۔ وطن کے لیے امن و عافیت کی دعا مانگنا، قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی مکے کی وادی کے لیے، اسی وطن کے لیے، اسماعیل کے اس وطن کے لیے، نبی علیہ السلام کے اس وطن کے لیے کیا دعا کرنا ہے؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس وطن کو، اس ہمارے وطن کو امن والا بنا۔ گویا کہ یہ قرآن پاک کی تعلیمات میں سے ہے کہ اپنے ملک کے امن و عافیت کی دعا کرنا، نبی علیہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اس کو بتوں کی عبادت گاہ نہ بنانا۔ یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما، امن کا گہوارہ بنا، اور اس کو ہر برائی سے محفوظ فرما، ہر گناہ سے، ہر شرک سے محفوظ فرما۔ یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس نعمت کی عظمت کو بہت ساری جگہوں میں بڑا کھول کے بیان کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، تم میں سے جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنی قوم کے اندر امن سے رہے، امن سے ہو، صبح شام اس حال میں گزار رہا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی امن ہے، قوم کے اندر بھی امن ہے، وطن کے اندر بھی امن ہے، جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہے، اور دن بھر کی روزی اس کے پاس ہے، تو گویا کہ اس نے پوری دنیا سمیٹ لی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ملک پاکستان ہمارے پاس ہے، ہم اس میں امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، دشمن کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ذرا انڈیا کے لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ انہوں نے بقرعید پہ قربانیاں کیسے کی ہیں، صرف اتنا ہی پوچھ لیں۔ یورپ کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، یہاں گھر سے نکلو مسجد پاس ہے، گھر سے نکلو مسجد پاس ہے، وہاں 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ مسجد ملتی ہے، لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگ جن کو مسجد میں جانا اچھا لگتا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ چلو ہفتے کے بعد تو مسجد جائیں نا، تو وہاں یہ نعمت نہیں ہے۔ 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ مساجد میں جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ چلو ہفتے کے بعد اللہ کے گھر میں حاضری ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جب وحی آئی اور نبی علیہ السلام کافی اسہارٹ تھے، کیفیات کافی بدلی ہوئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی زوجہ محترمہ ہیں،
ان سے ساری بات شیئر کی۔ ان کے چچازاد تھے ورقہ بن نوفل، وہ علم رکھتے تھے، ان کے پاس لے گئی یا ان کو بلایا اور ساری بات سنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بہت سارے سوال کیے، فرشتے کے احوال پوچھے کہ جو بندہ تمہیں یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سنا رہا تھا اس کے حالات سناؤ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حالات کیفیات بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ یا لیتنی فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک۔ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وحی لے کے آتا تھا۔ پھر کہا کہ کاش میں آپ کے عہد نبوت کے اندر جب آپ کو نبوت مل جائے تو میں جوان العمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی، جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ تو وطن کی محبت تھی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشانی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آفا مخرجیہم، کیا میری یہ قوم مجھے نکال دے گی، مجھے میرے علاقے سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا نعم لم یأت رجل قط بما جئت به الا عودی وإن یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا، کہ ہاں آپ جیسے جتنے بھی لوگ سچی دعوت لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ جو امر حق کی دعوت لے کے آئے ان کو ان کی قومیں ان کے علاقوں سے نکالتی ہی رہی ہیں۔ اگر آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مجھے مل گیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ میں جب دعوت دوں گا تو یہ سب لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا پہاڑی پہ چڑھ جاؤ اور ان کے معبودان کو غلط کہو اور اللہ کی دعوت دو۔ پتہ تھا یہ قوم کیا کرے گی، پتھر اٹھا مارے گی، کوئی ڈر نہیں۔ اور پریشانی کس بات سے کہ یہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کے مظالم سے تنگ آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رستے سے ایسے نکلے اور اس پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے، جہاں مکہ کی بستی اس کے بعد نظر نہیں آ سکتی تھی، چوٹی پہ جا کے ایسے آخری نظر لگائی اور فرمایا ما اطیبک من بلدۃ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرُكَ، کہ تو کتنا ہی اچھا شہر ہے اور مجھے تم سے بہت محبت ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کبھی کہیں نہ رہتا جاتا۔ یہ احادیث سے وطن کی محبت اس کا ثبوت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو واپسی پہ اپنی سواری کو تیز بھگایا کرتے تھے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ اپنے وطن کے اندر جلدی داخل ہو جائیں۔ دیکھیے وطن کی کیسی محبت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے وطن کے لیے محبت کرنا، پہاڑوں کو دیکھ کے کہنا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہم انی
احرم ما بین لابتیہا کتحریم ابراہیم مکہ اللہم بارک لنا فی ساعنا۔ اے اللہ میں اس کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان والی جگہ کو حرم بناتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ساع کے اندر، یہ تول کے دو پیمانے تھے، جیسے آج کل کچھ چیزیں سے تو دودھ والا آتا ہے نا، ایک برتن سے ناپتا ہے، اور ایک ترازو ہے، پتھر رکھتے ہیں تو وہ اس کا وزن کرتے ہیں۔ تو یہ عرب کے تولنے کے دو ذریعے، اے اللہ ہمارے ساع کے اندر اور ہمارے مد کے اندر برکت عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی آدمی بیماری لے کے آتا، کسی کو پھوڑا ہوتا، تو نبی علیہ السلام اپنے لعاب کو ایسے انگلی پہ لگاتے اور مدینہ کی، اپنے وطن کی مٹی کو انگلی لگا کے اس کے ساتھ مٹی لگتی تو اس کے ادھر وہ ملتے اور فرماتے تربت ارضنا وریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ ہمارے زمین کی مٹی اور ہمارا تھوک ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کی شفا ہے۔ وطن کی مٹی شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ اس محبت کو کیسے گزارنا چاہیے۔ ایک آج کل عربی کا مقولہ ہے جس کو اور تو ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، تو وہ اکثر بولا جاتا ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بعض لوگ اس سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ وطن کی محبت قرآن اور حدیث سے ملتی ضرور ہے، لیکن یہ جملہ حدیث سے نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کو بولنا نہیں چاہیے۔ حب الوطنی کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی ذات کا شکر ادا کریں جس نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نفاذ اسلام کی بھرپور کوشش کریں۔ یہاں ایک بات ضروری، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ایک نعرہ لگتا ہے، کیا بولا کس نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ چیز ضروری سمجھی کے بتاؤں، مجھے اللہ نے دی تو چلو آپ کو بھی۔ پاکستان کا لفظی معنی پاک جگہ، پاک بستی، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پاک بستی فارسی میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو پاکستان بولتے ہیں۔ کوئی جگہ پاک ہونا، اس کو فارسی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ بستی پاک صاف ستھری ہے تو اس کو فارسی میں کہتے ہیں پاکستان۔ عربی میں پاک طیبہ کو کہتے ہیں اور شہر بستی مدینہ کو کہتے ہیں۔ آپ مناسبت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ تو مدینہ طیبہ کا مطلب بھی پاک بستی ہے اور پاکستان کا مطلب بھی پاک بستی ہے۔ وہ عربی کا لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مناسبت ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور یہ مقصدی معنی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟
اس کا مقصد لا الہ الا اللہ کی حکومت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا بھائی؟ اس وقت پاکستان بنے گا پاکستان بنے گا پاکستان بنے گا پاکستان، گلیوں کوچوں میں نعرے لگتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھنا کہ بھائی کیوں بنا رہے ہو آپ پاکستان؟ کیوں بن رہا ہے یہ پاکستان؟ کیا مطلب ہے اس پاکستان کا؟ تو اس وقت کے علماء اور اس وقت کے دانشور اور محب وطن جو کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا الگ تھلگ ملک ہو، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ پاکستان کا مخلص اور حاصل مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی سلطنت ہوگی، لا الہ الا اللہ کا راج ہوگا، لا الہ الا اللہ کی حکومت ہوگی، لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا۔ اور یہی محب وطنی کا دوسرا تقاضا ہے کہ اپنے ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین کے اندر جگہ دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کی تلقین کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ چار کام ہمارے ملک میں شروع ہو جائیں نا، نمازوں کا اہتمام شروع ہو جائے، زکوٰۃ کا ادائیگی شروع ہو جائے، اور اچھی باتوں کی تلقین، دعوت، اور بری باتوں سے روکنا، ہماری قوم سدھر جائے، ہمارا ملک اچھا ہو جائے۔ تیسری بات، وطن کے قوانین کی پاسداری کرنا۔ یہاں ہمارے کتنے نقصان ہوتے ہیں کہ ہم گئے اور اپنی جلدی کے اندر ایسے کر کے اشارہ سگنل توڑ دیتے ہیں اور اگلے بندے کی جان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا 10 روپے کا پٹرول بچانے کے لیے ہم ایسے دوسری سائڈ پہ ہو کے، اور جناب ہم دوسری سائڈ پہ رانگ سائڈ پہ اپنی گاڑی دوڑاتے ہیں، تو کوئی سامنے سے آتا، وہ اپنے موج میں آ رہا ہے کہ یہ میری لائن ہے، سب سیدھے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے جناب ٹکر لگی، اور میں نے اپنے گھر کے پاس کتنے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹتے دیکھی ہیں 4-6 سالوں میں۔ یہ حرام ہے، رانگ سائڈ پہ چلنا حرام ہے، شریعت کا قانون سمجھ لیں، یہ فتویٰ ہے اس پہ علماء کا۔ سگنل توڑنا حرام ہے، فقہاء کرام ہمارے مفتیان اس پہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ سگنل توڑنا جائز نہیں ہے، اس سے انسانی جانوں کا نقصان ہے۔ اور بھی کتنے قوانین ہیں، ساری چیزوں، ابھی ٹائم تھوڑا ہے۔ اہل وطن کے ساتھ محبت کرنا، ہم آپس میں محبت قائم کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ چیز ہے کہ 14 اگست کو شام کو بیچارے کئی بوڑھے ایسے وہ کان دباتے ہیں کہ او پاں سے کانوں کا بیڑا رکھو، تو یہ کہے کہ آزادی ہے آپ کے پاس۔ لوگوں نے جانیں کٹوا دی، جسم کٹوا دیے، گردنیں کٹوا دی، ٹانگیں کٹوا دی، ہاتھ کٹوا دیے، عورتوں نے اپنے اعضائے مخصوصہ کٹوائے ہیں اس قربانی کے لیے، اس لیے کہ ہمارے محلوں کے اندر ہمارے لڑکے اور جناب ہمارے بچے وہ باجے بجاتے رہے، اس لیے انا للہ، اگر اس لیے انہوں نے جانیں کٹوائی ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے ہمیں ایک محفوظ سلطنت دینے کے لیے اپنے جسم کٹوائے، آج ہم ان کے جسم کٹوں کی برکت سے اتنے محفوظ بیٹھے ہیں، اور ہم ان کی شہادتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں باجے بجا کے۔ ہمیں چاہیے اس دن کے اندر خیرات کی دعائیں کریں، ہم ان کے لیے صدقہ کریں، ہم ان کے لیے نیکی کے اعمال کریں، ہم اپنے ملک کے لیے اور ان کے لیے نفل پڑھیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، جن کی جانیں کٹ گئیں ان کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ ہم اپنے اس میں بہہ رہے ہیں۔ 5واں تقاضا، ملک کی سالمیت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے۔ یہ صرف 14 اگست کا تقاضا نہیں ہے، یہ ہر وقت
اپنے ملک سے محبت کا تقاضا ہے. اپنی دعاؤں میں جہاں اپنے آپ کو مانگا جائے، جہاں اپنے بچوں کے لیے مانگا جائے، جہاں اپنے والدین کے لیے مانگا جائے، وہاں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے بھی، اور ملک کے امن و امان کے لیے بھی، اور ملک کی خیرات و برکات کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور ادا کرتے ہوئے یہ سوچ بھی رکھنی چاہیے کہ یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. یہ عمل، اس عمل کا ثواب اور بڑھ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل